ہمارا دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، دوسروں کو نفع پہنچانا۔ حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی ایک چھوٹی تکلیف کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بہت بڑی تکلیف کو آسان فرما دے گا۔ تو دنیا کے اندر اب جس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے، اس کی یہ چھوٹی نہیں، اس کی تو بہت بڑی نیکی ہے۔ چھوٹی ہی تکلیف کسی کی دور کر دینا، حتیٰ کہ کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ گیا ہو، اگر آپ اسے نکال دیں، کسی کو ٹھوکر لگ جائے تو اگر آپ اسے پکڑ لیں، یا سڑک کے کنارے بوڑھا آدمی کھڑا تھا تو اس کو سڑک پار کرا دی، چھوٹا موٹا کسی کا سودا لا کر کسی کو دے دیا، تو جو کوئی بھی ایسا چھوٹا نیکی کا کام کرے گا، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس کے بہت بڑے مسئلے کو حل فرما دے گا۔ ایک حکمت اسلامیہ یا حکمت دین کے دور میں بیان کی گئی ہے کہ بندہ جس طرح کی نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اسی طرح کا اس کو بدلہ عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ آخرت کے جو اجر اور بدلے ہیں اس میں بھی اسی طرح کا معاملہ ہے۔ مثال کے طور پر جو دنیا میں لوگوں کو کھانا زیادہ کھلاتا ہے وہ کبھی خود بھوکا نہیں رہتا، اس کا روزگار بڑھتا ہی رہتا ہے۔ بے شک میرا اللہ بہت بڑا رازق ہے، اور وہ ہر نیکی کا اجر و ثواب 10 گنا بڑھا کر دینے والا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ضرورت ہے تو اپنے رب پہ توکل کی۔ آج آپ کے سامنے ایک اسی طرح اللہ پہ یقین اور توکل کی کہانی بیان کرنے جا رہی ہوں، جسے سن کر ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ بے شک میری ذات کسی کا قرض نہیں رکھتی، وہ ہر اس نیکی کو اس کے لیے بڑھا چڑھا کر عطا فرماتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شرابی کے ہاں ہر وقت شراب کا دور رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے دوست احباب جمع تھے، شراب تیار تھی، اس نے اپنے غلام کو 4 درہم دیے کہ شراب پینے سے پہلے دوستوں کو کھانا کھلانے کے لیے کچھ پھل خرید لائے۔ وہ غلام بازار جا رہا تھا کہ رستے میں حضرت منصور بن عمار بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس سے گزرا۔ جس وقت حضرت منصور بن عمار کسی فقیر کے واسطے لوگوں سے کچھ مانگ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ جو شخص اس فقیر کو 4 درہم دے گا، میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ اس غلام نے جب دیکھا تو اس نے وہ 4 درہم اس فقیر کو دے دیے، جس پر حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بتا تو کیا دعائیں منگوانا چاہتا ہے؟ غلام نے کہا کہ میری سب سے پہلے یہ دعا ہے کہ میں اپنے آقا سے خلاصی چاہتا ہوں، میں اس سے نجات پانا چاہتا ہوں۔ اور حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرما دی اور پوچھا، دوسری دعا کیا چاہتا ہے؟ غلام نے کہا کہ میں نے یہ جو 4 درہم آپ کو دیے ہیں، مجھے ان درہموں کا بدلہ مل جائے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ بھی دعا کی اور پھر پوچھا، تیسری دعا کیا ہے؟ غلام نے کہا، حق تعالی شانہ میرے سردار کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور اس کی دعا قبول بھی کر لے اور اس کو اس شراب سے باز رکھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ دعا بھی کر دی اور پوچھا کہ چھوٹی دعا کیا کروانا چاہتے ہو؟ غلام نے کہا، حق تعالی شانہ میرے سردار کی، آپ کی اور یہاں مجمع میں موجود ہر شخص کی مغفرت فرما دے۔ حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ دعا بھی کی۔ ان 4 دعاؤں کے کروانے کے بعد وہ غلام خالی ہاتھ جب اپنے سردار کے پاس واپس پہنچا، جو اس کے انتظار میں بیٹھا تھا، دیکھ کر کہنے لگا کہ اتنی دیر لگا دی، آخر کہاں رہ گئے تھے؟ تمہیں تو میں نے پھل لانے کو کہا تھا۔ غلام نے سارا قصہ سنایا۔ سردار نے ان دعاؤں کی برکت سے غصہ ہونے کی بجائے، اس کو مارنے کی بجائے یہ پوچھا کہ تم نے اس سے کیا کیا دعائیں کروائی تھی؟ غلام نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں نے تیری غلامی سے آزاد ہونے کی دعا کروائی۔ سردار نے کہا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ اور پھر سردار نے پوچھا کہ تو نے دوسری دعا کیا کروائی؟ غلام نے کہا کہ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ان درہموں کا بدلہ مل جائے۔ تو سردار نے کہا، میری طرف سے تمہیں 4000 درہم نظر ہیں، اب تیسری دعا فرماؤ۔ غلام نے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروائی کہ تمہیں شراب وغیرہ فسق و فجور سے توبہ کی توفیق دے۔ سردار نے کہا،
میں نے اپنے سب گناہوں سے توبہ کر لی، اب چوتھی بتاؤ۔ غلام نے کہا میں نے حق تعالی شانہ سے دعا کروائی کہ میری، آپ کی، ان بزرگ کی اور سارے مجمع کی مغفرت فرما دے۔ سردار نے کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں، جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر دیا۔ رات ہوئی تو رات کو سردار کو خواب میں ایک آواز سنائی دی کہ جب تو نے وہ تینوں کام کر دیے جو تیرے اختیار میں تھے تو کیا تیرا یہ خیال ہے کہ اللہ وہ کام نہیں کرے گا جس پر وہ قادر ہے؟ جا، اللہ نے تیری، اس غلام کی، منصور کی اور اس سارے مجمع کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ، بے شک میری رب کریم بہت رحم و کرم کرنے والی ہے۔ ضرورت ہے تو صرف اس رب تعالیٰ پہ توکل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کے مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔